من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ جس عنوان کے اوپر یہ کلپ بنا رہا ہوں اس کا عنوان ہے طویل سجدہ اور اس کے فوائد۔ یہ جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا تو میری یہ خواہش ہوئی کہ میرے احباب، دوستوں اور رشتہ داروں تک اور جو مجھے نہیں جانتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے، شاید کہ اس سے اور یقیناً اس سے بے شمار لوگوں کو فائدے حاصل ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کیونکہ اس میں سجدے کا تذکرہ ہے، وہ بھی مختصر نہیں، طویل سجدہ۔ اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تھا تو میں خود حیران رہ گیا تھا کہ طویل سجدہ جو ہے اس کے اس قدر فوائد ہیں اور اس قدر اس کے آگے جا کے فائدے ملیں گے کہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو میں آپ تک اس کو پہنچاؤں گا کہ اس میں جو دماغی امراض ہیں، جس میں ڈیمنشیا ہے، الزائمر ہے، الزائمر دماغی بیماریاں، بھولنے کی بیماریاں یا دماغی مختلف قسم کے امراض، یادداشت کا کمزور ہو جانا، وہ سب بھی شامل ہے۔ دماغ تو مین مرکز ہے، وہ ہے۔ اس کے علاوہ جن کو سائنس رہتا ہے، جن کو بار بار چھینکیں آتی ہیں، بلغم کی بیماری ہے، جن کے بال بہت تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، اب افسوس یہ ہے کہ ہمیں عمر کے اس آخری حصے میں اس کے فوائد کا علم ہوا ہے جب ریسرچ کر کے پتہ چلا ہے جدید تحقیق سے کہ لوگوں کے بال گرنا تک اس کے اندر بند ہو گئے ہیں۔ جن کو چھینکیں آ رہی ہیں، جن کو بہت زیادہ لنگس کا جو آج کل کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی اس طویل سجدے سے اس کا علاج ہے۔ جن کے آنکھوں سے پانی بہتا ہے، ناک سے مسلسل پانی بہتا ہے، بلغم کی شکایت ہے، سائنس، ناک کی ہڈی جو بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی علاج اس میں مضمر ہے۔ تو جن صاحب نے یہ آرٹیکل بھیجا تھا، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ اس کلپ کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو فوائد حاصل ہو اور فائدہ حاصل کر سکیں وہ لوگ۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کشش ثقل جو ہے، یعنی گریویٹی جو ہے، جو اپنی طرف چیز کو کھینچتی ہے، کشش ثقل، تو جب خون برین تک پہنچتا ہے تو اس کو اتنا نہیں پہنچ پاتا ہے جو پہنچنا چاہیے، مگر جب انسان رکوع سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو کیونکہ اس وقت جب وہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو گریویٹیشنل فورس اس خون کو اس برین تک نہیں پہنچنے دیتا، کشش ثقل، مگر جب وہ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو کشش ثقل بہت تیزی کے ساتھ بلڈ کو اس جانب کھینچتا ہے، یعنی دماغ کی طرف، برین کی طرف۔ برین کو جو سب سے زیادہ بلڈ ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب میں نماز تمام کرتا تھا تو میری والدہ بھی اسی دماغی امراض میں فوت ہو گئی، رحلت ہو گئی، اور مجھے افسوس ہے کہ اس کے بعد مجھے اس چیز کی افادیت کا علم ہوا۔ افسوس، اگر وہ زندہ ہوتیں تو میں ان تک یہ علم پہنچاتا اور ان کو شاید بچا سکتا، مگر وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو میں نے اس کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے اس پہ کام کر رہا ہوں کہ طویل سجدوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کشش ثقل سے کھڑے ہوتے ہیں تو گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل جو ہے، اس خون کو اس تعداد میں برین تک نہیں پہنچاتا ہے
جو پہنچانا چاہیے. یہ صرف سجدے کی حالت میں گریویٹیشنل فورس کے قریب تر آنکھ ہو جاتی ہے، آپ کا سر ہو جاتا ہے، پیشانی مبارکہ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دو جو آپ کی بھویں ہیں، یہ اس کے بیچ میں جو مقام ہے، سجدے کا مقام جو ہے، اس کو آپ بالکل وہاں سینٹر میں سجدہ کریں، اور جتنا میکسیمم بلڈ ہوگا وہ آپ کے برین میں پہنچے گا، آپ کے دماغ تک پہنچے گا. جس سے وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا آزمایا ہوا یہ ہے کہ جب میں نماز تمام کرتا تھا اور آخری سجدہ کرتا تھا تو وہاں میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کے بعد سے 100 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھتا تھا. 100 مرتبہ. اس میں 5 سے 10 منٹ ہو جاتے تھے مجھے. اور اس کا فائدہ پھر میں نے یہ دیکھا کہ مجھے سائنس کا مسئلہ میرا ختم ہوا، جو بار بار ناک سے پانی بہتا تھا وہ ختم ہو گیا بہنا، بال گرنا میرا بند ہو گیا، جو مجھے چھینکیں آتی تھیں بار بار وہ ختم ہو گیا، چہرے کے اوپر شادابی اور اس پہ رونق آ گئی، جو چہرہ پہلے مرجھایا ہوا تھا اس پہ نکھار پیدا ہو گیا اس طویل سجدے سے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کرونا کا بھی یہی علاج ہے کہ جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو پھیپھڑوں کو بہترین طور پہ اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور کشادگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے امراض ختم ہوتے ہیں طویل سجدے سے. تو اس پہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ طویل سجدوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے امراض سے محفوظ رکھا ہے، بچائے رکھا ہے، تو شاید وہ سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے. تو اسی پہ مجھے یہ خیال آیا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو آپ نے شکرانے کا طویل سجدہ کیا. طویل سجدہ امام کے ذہن کو خون نہیں پہنچا رہا تھا بلکہ دین اسلام کی آبیاری کر رہا تھا اور دین اسلام کو خون پہنچا رہا تھا، اس لیے آپ نے طویل سجدہ کیا تھا. طویل سجدہ کرنے سے سائنس کا مرض، چھینکیں، بلغم، کھانسی کا ہونا، چہرہ مرجھایا ہوا ہونا، بال کا گرنا، نقاہت، کمزوری، طویل سجدے سے یہ امراض ختم ہو جاتے ہیں. پھیپھڑے بہترین طور پہ لنگس کام کرتے ہیں. دماغ کی بھولنے کی جو صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، وہ کہتے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ ہر 3 میں سے 1 کو یہ جو دماغی امراض ہے جس میں ڈیمنشیا بیماری بتائی ہے اور الزائمر کی بیماری، یہ دماغی بیماری ہے، تو ان کا بھی علاج اسی میں پوشیدہ ہے. طویل سجدے میں ذہن بیدار ہوتا ہے، یادداشت بحال ہوتی ہے، ذہن بہترین طور پہ کام کرتا ہے، بھولنے کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے، اور ان گنت بے شمار فوائد ہیں طویل سجدہ کرنے کے. تو آپ کو یہ آرٹیکل جو میں نے کسی اور سے پڑھ کے آپ تک پہنچایا ہے، آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو، آپ ضرور اپنی کلپس میں مجھے بتائیے گا، کیونکہ کمنٹ سیکشن کے اندر جو ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس وبائی مرض سے انسان جو نوکری پہ ہیں وہ نوکری پہ ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، مگر آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی جا رہے ہیں، پورا عملہ نہیں آ رہا ہے. اور جو 50+ ہیں ان کو تو ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر بیٹھ کے گھر پہ کام کریں. اور مجھ جیسے جو فیلڈ ورکر تھے، فیلڈ پہ کام کرتے تھے، تو فیلڈ پہ تو کام بالکل ہی 50+ والوں کا بند ہے، اس پہ نہیں ہو رہا. تو اب صرف سوائے یہ کہ آپ اپنا لباس تبدیل کریں، کوئی ایسی کلپ بنائیں جو عوام الناس کے فائدے کے لیے ہو، ان کے کام آ سکے. اس کو کرنے سے یقیناً ان کو فائدہ ہوگا. مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور بتائیے گا کہ یہ کلپ برین وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.